الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آج کی یہ خوبصورت اور پروقار تقریب سید الساجدین سجاد علی مقام حضرت سیدنا علی بن الحسین بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے یوم وصال کے حوالے سے منعقد ہے. امام زین العابدین یہ واحد امام حسین کے بیٹے ہیں جو میدان کربلا میں امام حسین کی اولاد میں سے مردوں میں سے بیٹوں میں سے یہ ایک بچ گئے تھے کہ یہ بیمار تھے، بستر پہ تھے، اس لیے میدان میں نہیں جا سکے. تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے یہ شان رکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا سلسلہ آپ سے آگے چلا. حسینی سادات آپ سے شروع ہوئے اور دنیا بھر میں پھیل گئے. نبی علیہ السلام کی جو آل ہے اس میں جو حسینی سادات ہیں وہ امام زین العابدین سے آگے چلے ہیں. اور یہ کربلا، میدان کربلا کے چشمدید گواہ ہیں. جو کچھ کربلا میں ہوا وہ واقعات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب وضو فرماتے تو وضو کرتے ہوئے آپ پہ کب کبھی تاری ہو جاتی، جسم تھرانے لگ جاتا. کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے، آپ پہ کب کبھی کیوں تاری ہو جاتی ہے؟ آپ نے وضو کیا نماز کے لیے تو حشاش بشاش ہونا چاہیے بندے کو. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا دراصل جب میں وضو کرتا ہوں مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں کس عظیم خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں. اس بات کو سوچ کر مجھے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں. خشیت الہی سے میں درس جاتا ہوں کہ میں نے کس عظیم بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. آپ کا لقب سجاد ہے. سجاد ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، اور سجاد مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سجدے کرنے والا، بہت زیادہ سجدے کرنے والا. حضرت امام زین العابدین پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گزار دیتے، اس لیے آپ کا لقب سجاد پڑ گیا. دنیا آپ کو سجاد کے نام سے یاد کرتی ہے. اور حضرت سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احوال ہیں، آپ کی جو اقوال ہیں، آپ کی جو عبادت ہے، ریاست ہے، اس
اور خشیت الہی کے اعلیٰ مقام کو دیکھیں کہ وضو کرتے ہی کب کبھی تاری ہو جاتی، اور جب نماز میں ہوتے تو پھر دنیا و معافیہ سے بیگانہ ہو جاتے۔ ایک رات آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے گھر میں آگ لگ گئی، آپ بڑے ہی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، لوگ آوازیں دیتے رہے، آگ 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 لگ گئی۔ حضرت زین العابدین نے جب سلام پھیرا تو اس وقت آگ بجھ چکی تھی۔ عرض کیا کہ حضور جان بچانا فرض ہے، آگ لگ گئی تھی، اگر آپ تک پہنچ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس آگ کی فکر ہے جو آگے اللہ نے عذاب جہنم میں تیار کر رکھی، اس آگ کے خوف کے آگے دنیا کی آگ کا کوئی خوف مجھے نہیں ہے۔ یہ حضرت امام زین العابدین ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے پھر بھی اپنی نفلی عبادت میں مصروف ہے، اور آج ہم ذرا سی بات پر فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم فرض نماز ترک کر دیتے ہیں، جبکہ حضرت زین العابدین نے اس وقت بھی نماز ادا کی جب ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے۔ سید الساجدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ خوبصورت تقویٰ اور پرہیزگاری اور آپ کا یہ اعلیٰ مقام ہے کہ عبادت الہی کے آگے کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے۔ یہ آپ کی عبادت کا اعلیٰ مقام ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اور اب آئیے مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق کیا تھا، خلق خدا سے آپ کیسا رویہ رکھتے تھے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام زہری فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کئی ایسے گھر تھے، کئی ایسے خاندان اور افراد تھے جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ کماتے کچھ نہیں ہیں، پھر بھی 2 وقت کا کھانا بڑے سکون کے ساتھ کھاتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ کماتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن یہ پتا تھا یہ کھاتے ہیں۔ اہل مدینہ میں، مدینے والوں میں کئی ایسے خاندان تھے جن کا ذریعہ معاش، کمائی کا ذریعہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ راز اس وقت کھلا جب حضرت سید الساجدین امام زین العابدین کا انتقال ہوا، تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو وہ ہیں جو مدینے والے کے مدینے والے جو رہنے والے مدینہ کے وہاں کے فقراء کے گھروں میں یہ رات کو چھپ کر کھانا بھیجایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور نہ صرف کھانا وہاں پہنچاتے تھے غرباء کے گھروں میں، مساکین کے گھروں میں جن کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، بلکہ خود اپنی پشت پر گندم اور آٹا لاد کر ان کے گھروں میں لے جاتے، اور جب آپ کو غسل کے لیے تختے پر لٹایا گیا، غسل دیا جا رہا تھا، تو دیکھا گیا کہ آپ کے کندھوں پر رسیوں کے نشان لگے ہوئے ہیں، رسیوں کے نشان تھے، کالے سیاہ نشان، اور یہ وہ نشان تھے جو بوریاں اٹھا اٹھا کے فقراء میں جو آپ نے لنگر تقسیم کیا تھا، راشن تقسیم کیا تھا، ان بوریوں کے اٹھانے کے نشان جسم پر لگے ہوئے تھے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ 100 گھر مدینے کا ایسا تھا جس میں حضرت زین العابدین خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کر کے آتے تھے، بوریوں کی بوریاں بھر کے لے جاتے اور لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ مخلوق خدا کے ساتھ حضرت امام زین العابدین کا رویہ تھا، اور پھر اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا کہ آپ کے دور میں بادشاہ وقت آیا حجر اسود کو چومنے، تو اس کو رش کی وجہ سے، ازدحام اور ہجوم کی وجہ سے حجر اسود چومنا نصیب نہ ہوا، لوگ دھکم پیل کر رہے تھے، تو بادشاہ نے کہا میرے لیے ممبر لگاؤ، بادشاہ ممبر پہ بیٹھ گیا،
لوگوں سے ملاقات کرنے لگا تو اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص آیا ہے اور جو ہجوم تھا وہ خود بخود ہٹ گیا. اس شخص نے حجر اسود کو بوسہ دیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میں بادشاہ ہوں، میں آیا تو لوگ حجر اسود سے نہیں ہٹے، اور اس بندے کے آنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی چوکیدار بھی نہیں، کوئی محافظ بھی نہیں، کوئی اہلکار بھی نہیں، پھر بھی لوگ خود بخود پیچھے آ گئے. بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے شخص؟ بتایا گیا یہ امام زین العابدین ہے. یہ امام زین العابدین کو اللہ نے وجاہت عطا فرمائی تھی کہ آپ حرم کعبہ میں آئے، لوگوں نے حجر اسود کو خالی کر دیا کہ امام زین العابدین اس کو بوسہ دیں گے، اس کے بعد ہم بوسہ دیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کو انعام اور اکرام نصیب ہوا تھا کہ زندگی میں آپ کو وہ مقام ملا جو وقت کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہوا، اور بادشاہ بھی رشک کرنے لگے. اور آپ کی اس کرامت پر، آپ کے اس مقام پر اور اس عزت پر رشک کیا کرتے تھے، کاش یہ مقام ہمیں بھی مل جائے کہ خلق خدا کے دلوں میں ہماری بھی ایسی عزت ہو، ہمارے لیے بھی ایسی محبت ہو، اور ہمیں بھی یہی مقام نصیب ہو جائے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس کچھ ایسے افراد آیا کرتے تھے کہ جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے تھے، لیکن صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے تھے. ابن جوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں اس واقعہ کو ذکر کیا ہے کہ چند اہل عراق امام زین العابدین کے پاس آئے، اور یہ اہل عراق وہ ہیں، عراق والے جنہوں نے امام حسین کو بلایا تھا، خط لکھ کے بلایا تھا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ ہمارے خلیفہ اور بادشاہ ہیں. اور بعد میں انہوں نے بے وفائی کر دی کہ مسلم بن عقیل کو رات گزارنے کے لیے کسی نے گھر تک نہ دیا. تو اہل عراق آئے امام زین العابدین کے پاس، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کرنے لگے، بولنے لگے. تو امام زین العابدین مسکرا کر سنتے رہے. آپ نے فرمایا جب وہ بول چکے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے بارے میں جو انہوں نے کہنا تھا کہہ چکے، ان کی توہین کی، تو امام زین العابدین فرمانے لگے قرآن کریم نے مومنوں کے 3 گروہ ذکر کیے. قرآن کریم نے اہل ایمان کے 3 گروہ ذکر کیے، تم یہ بتاؤ کس گروہ میں سے ہو. پہلا گروہ ہے مہاجرین کا، کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑا، نبی کے ساتھ مدینہ آ گئے، سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ آ گئے، مدینہ میں آ گئے. اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مال سے دستبردار کیے گئے، اس لیے کہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے اپنا گھر اور مال چھوڑا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے تھے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، اور یہی لوگ سچے تھے. تو امام زین العابدین نے فرمایا قرآن جن کے بارے میں، جن مہاجرین کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیا تم لوگ ان میں سے ہو؟ کیا تم وہ مہاجر ہو جو مکہ میں سب کو چھوڑ کر، آباء و اجداد کی جائیدادیں، وراثتیں چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے؟ وہ کہنے لگے نہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. پھر حضرت امام زین العابدین نے فرمایا دوسرا گروہ قرآن نے جو اہل ایمان کا ذکر کیا ہے وہ انصار کا ہے، کہ جنہوں نے نبی اور مہاجرین کی مدد کی. اور قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. کہ وہ لوگ نبی اور مہاجرین کی مدد کرنے والے جنہوں نے پہلے اپنے گھروں کو نبی کے لیے سجایا اور تیار کیا اور ان کے لیے تیار کیا جو ان سے محبت رکھتے تھے. جو مہاجرین ہجرت کر گئے ان کی محبت میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جو ان کے پاس تھا اس سے وہ بے نیاز ہو گئے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنا نقصان کر کے مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دی. اپنے باپ بھی دیے، مال بھی دیا، اپنے گھر بھی پیش کیے. تو وہ انصار صحابہ تھے. تو امام زین العابدین نے فرمایا کیا تم انصار میں سے ہو؟ اہل عراق کہنے لگے نہیں، ہم تو انصار میں سے نہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تیسرا گروہ جو قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. تیسرا گروہ وہ ہے مہاجرین اور انصار کے بعد کہ جو یہ کہتے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے ایمان والے، اور ان کا یہ طریقہ ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ جو ہم سے پہلے مہاجرین اور انصار ایمان لا چکے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، ہمارے دل ایمان والوں کے لیے صاف کر دے. تو امام زین العابدین فرمانے لگے پہلا گروہ مہاجرین کا تھا، تم اس گروہ میں نہیں. دوسرا گروہ انصار کا ہے، تم اس میں سے بھی نہیں ہو. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ان مہاجرین اور انصار اور ماقبل مومنوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اچھے جذبات رکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم اس تیسرے گروہ میں سے بھی نہیں ہو، اللہ تمہیں ہلاک کرے. کہ پہلے گروہ جو مہاجرین ہیں ان میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، تم ان میں سے نہیں ہو اور پھر تم اٹھ کر ان پر تانا زنی کر رہے ہو، تم ان کے بارے میں بات کر رہے ہو. وہ تو وہ ہے. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جا چکے ہو، جنت کے پھل کھا رہے ہیں، اور تم یہاں بیٹھ کے ان کے خلاف لگے ہوئے ہو. تو امام زین العابدین کے اس جواب سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت امام زین العابدین ابو بکر سے بھی محبت رکھتے تھے، عمر سے بھی محبت رکھتے تھے، اور حضرت عثمان غنی سے بھی محبت رکھتے تھے. حضرت امام زین العابدین کی محبت دیکھیے کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس رشتہ لینے کے لیے حضرت ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کے بیٹے مصعب بن زبیر آئے اور کہا کہ مجھے سکینہ کا رشتہ دے دیجئے، میں سکینہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو امام زین العابدین نے بڑی فراخ دلی سے اس رشتے کو قبول کیا اور اپنی ہمشیرہ محترمہ امام حسین کی بیٹی کا نکاح حضرت مصعب کے ساتھ کر دیا جو حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے لگتے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ ان کی گہری محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ، کہ عراق والے آئے اور ان صحابہ کے بارے میں بات کی تو آپ نے قرآن کریم کی روشنی میں انہیں ایسا جواب دیا کہ وہ خاموش ہو گئے. اور قیامت تک کے لیے یہ جواب امام زین العابدین کا ایک مثال ہے باندھ والوں کے لیے، کہ باندھ والوں کو بالکل ہی حق حاصل نہیں ہے
کہ صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات کرے، صحابہ کے بارے میں بری بات کرنا امام زین العابدین نے سختی سے منع کر دیا۔ آج بھی کئی لوگ ہیں اور بات نہیں بنتی تو کم از کم یہ ضرور کہہ دیتے اور جی صحابہ کربلا میں نہیں آئے، صحابہ نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی امام زین العابدین کا یہی جواب ہے کہ وہ صحابہ تھے، ان کی تعریف اللہ نے کی ہے۔ صحابہ کے کردار پر غیر صحابی کو انگلی اٹھانے کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن میں۔ ہم غیر صحابہ ہیں، ہم ان کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے۔ صحابہ نے جو کیا وہ اس پر ہم کوئی گرفت نہیں کر سکتے، اس کا کوئی محاسبہ نہیں کر سکتے کہ یہ اختیار ہمیں دیا ہی نہیں گیا۔ اس بات کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا کہ کون حق پر تھا، کون مخالف تھا، کون فلاں جگہ پہ آیا اور کون فلاں جگہ نہیں آیا۔ ہمیں قرآن نے جو بتایا وہ اہل ایمان کے 3 گروہ ہیں، ہمیں ان کے اندر ہی رہنا ہے۔ اگر مہاجرین پہ انگلی اٹھائیں گے تو قرآن کی نفی ہے، انصار پہ انگلی اٹھائیں گے تو قرآن کے مجرم ہیں، اور اگر مہاجرین و انصار کے بارے میں کوئی بری بات رکھیں گے، ذہن میلا رکھیں گے، سینے میں بغض رکھیں گے تو پھر ہم تیسرے گروہ سے بھی نکل گئے۔ امام زین العابدین کے اس کہنے کے مطابق جو شخص صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے وہ ایمان کی حد سے ہی خارج ہے۔ آپ نے واضح کر دیا کہ اہل ایمان کے 3 گروہ ہیں، 3 جماعتیں ہیں، ایک مہاجرین کی، ایک انصار کی اور ایک جو مہاجرین اور انصار کے لیے دعا خیر کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ جو دعا خیر کرنے والے ہیں، ہمارے سنت و جماعت کا یہی نظریہ ہے کہ ہم ان کے کسی معاملے میں جج نہیں بنتے، ہم ان کے بارے میں کوئی گرفت نہیں کرتے، ہم ان کے بارے میں عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور ان کا ادب سے ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، شان صحابہ، زندہ باد۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے وقت کے سب سے صالح اور متقی انسان تھے، اور آپ کا تقویٰ حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے بنو ہاشم میں امام زین العابدین سے بڑا متقی دیکھا ہی نہیں۔ آپ سب سے زیادہ متقی تھے، ولا افقہ منہ، اور میں نے امام زین العابدین سے زیادہ سے بڑا کوئی فقیہ بھی نہیں دیکھا۔ فقہ میں بھی آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی اور آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ تھے اور آپ سب سے بڑے امام تھے، صاحب ایمان اور سب سے بڑے امام تھے۔ حضرت امام زین العابدین کی جو خوبصورت باتیں ہیں ان میں سے امام ابو جعفر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائی۔ آپ کا وقت وصال تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ 5 بندوں کے ساتھ کبھی مت بیٹھنا، 5 بندوں سے کبھی دوستی نہ رکھنا۔ پہلا بندہ، میں نے پوچھا کہ بتائیے وہ 5 کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاسق، شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا، اس کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا۔ فاسق جو شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِأَكْلَةٍ فَمَا دُونَهَا، جو فاسق ہے تجھے ایک نوالہ کھانے کے لیے تجھے بیچ دے گا۔ جس نے فاسق نے اپنی مرضی دین پر مسلط کر دی، دین نہیں اپنایا، دین اپنانے کی بجائے اس نے اپنی مرضی کی اور دین پہ عمل کرنے کو چھوڑ دیا، جب وہ دین فروش ہے تو وہ تجھے بھی ضرور بیچ دے گا۔ کسی فاسق سے دوستی مت کرنا،
کہ 1 نوانے کے بدلے تجھے بیچ دے گا، اسے 1 روپے کا فائدہ نظر آئے گا، وہ ادھر چل پڑے گا۔ اس لیے معیار دین کو بنا لو، جو دین پر چلتا ہے تم اس کے ساتھ چلو، جو دین پر چلتا ہے تم اس کے ساتھ رہو، مگر تمہیں وہ بیچ دے گا۔ آج امام زین العابدین کا ہم دن منا رہے ہیں، تو یہ درس اور سبق لے کے اٹھے امام زین العابدین کا کہ ہم کسی فاسق کے ساتھ کبھی نہیں چلیں گے، جو دین پر نہیں چلتا، جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا بھی اسے کوئی تعلق نہیں۔ اور بالخصوص یزید کے ساتھ امام حسین کا کیا اختلاف تھا کہ وہ دین سے ہٹتا جا رہا تھا، دینی احکام اسے چھوڑ دیے تھے۔ آج ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اگر امام زین العابدین سے محبت رکھتے ہیں تو ان کی وصیت کو پلے باندھ لیں کہ جتنے بھی حکمران ماضی میں آئے، حکومت میں رہے، ہم نے کسی بھی حاکم کو جو دین کے ساتھ مخلص نہیں تھا، اس کے بعد اس کے ساتھ نہیں چلنا، چاہے وہ جس بھی پارٹی سے ہو، چاہے وہ جس محکمے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم امام زین العابدین کی محبت کا دم بھریں اور چلتے اس کے ساتھ ہوں جو فاسق ہو، تو پھر امام زین العابدین کی محبت فائدہ نہیں دے گی۔ یہ نصیحت آپ نے اپنے بیٹے امام ابو جعفر محمد کو کی کہ کبھی بھی کسی فاسق کے ساتھ مت چلنا، اس کے ساتھ دوستی نہ کرنا، بلکہ فرمایا وَلَا تُحَادِثْهُمْ، فاسق کو منہ بھی نہ لگاؤ، اس کے ساتھ بات بھی نہ کرو، تم اسے دعوت تو دو دین کی طرف، لیکن اس کے ساتھ گفتگو زیادہ مت کرو کہ جب تم گفتگو کرو گے وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کوئی تعویل کر لے گا اور وہ تمہیں بھی بہلا پھسلا کر گمراہ کر دے گا۔ فرمایا کسی فاسق سے بات بھی مت کرو، وَلَا تُرَافِقُ فِي طَرِيقٍ، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ کہیں سفر کرنا ہو اور ساتھ فاسق ہو تو فاسق کے ساتھ مل کر سفر بھی نہ کرو۔ حضرت امام ابو جعفر محمد فرماتے ہیں کہ یا مت وماتونہ، اس کے علاوہ جو 5 ہیں، یہ تو ایک ہو گیا، اس کے علاوہ 4 کون سے جن سے دوستی نہ کرو؟ تو آپ نے فرمایا لا تصحبن البخیل، کسی بخیل شخص کے ساتھ بھی دوستی مت رکھنا، فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه، کہ جب تجھے کوئی ضرورت پڑے گی تو وہ بخیل تیرے ساتھ بھی بخیلی کر جائے گا۔ جو شخص دوسروں کے ساتھ بخل کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، اپنا مال دوسروں کی حاجت پہ نہیں لگاتا، تو جب تجھے مال کی ضرورت پڑے گی تو تیرے لیے بھی وہ بخیل بے فیضہ ہوگا۔ اسی لیے میاں صاحب نے فرمایا دنیا دے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کرو بہتر یار لگے۔ تو بخیل تمہیں مشکل میں کبھی کام نہیں آئے گا، اس لیے جو بخیل ہے اس کے ساتھ دوستی مت کرو۔ میں نے عرض کی، تیسرا بتائیے، فرمایا لا تصحبن کذابا، کسی جھوٹے شخص کے ساتھ کبھی دوستی مت کرنا، یہ جھوٹ بولتا ہے اس کے ساتھ دوستی مت کرنا، کہ جھوٹا شخص اس سراب کی طرح ہے جو نظر تو بڑا قریب آتا ہے لیکن ہوتا بہت دور ہے۔ سراب نظر قریب آتا ہے لیکن آپ جب جائیں گے تو وہ دور ہوگا۔ اسی طرح کذاب شخص کی مثال ہے، وہ اپنی باتوں سے دعووں سے لگے گا وہ تمہارا مخلص ہے، لیکن جب باری آئے گی، وقت آئے گا تم پر، تو وہ تمہاری پہنچ سے بڑا دور ہوگا۔ تو تیسرا فرمایا کسی کذاب جھوٹے سے بھی دوستی مت کرنا۔ حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی فرماتے ہیں، میں نے ایسی چوتھا کون ہے جس سے دوستی نہ کرو؟ فرمایا لا تصحبن احمقا، کسی بے وقوف شخص سے بھی دوستی نہ کرنا، کسی بے وقوف شخص کو بھی قریب مت کرنا کہ تم جب مصیبت میں ہوگے یا پریشانی میں ہوگے بے وقوف
وہ شخص تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن فائدہ دینے کی بجائے الٹا تمہارا نقصان کر دے گا۔ احمق شخص بجائے سیدھا کرنے کے الٹا کر دیتا ہے، وہ اپنے نظریے کے مطابق تو یہ سوچے گا کہ فائدہ ہو جائے گا لیکن حقیقت میں وہ تمہارا نقصان کر بیٹھے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پانچواں وہ شخص لا تسأبن قاطع رحم، ایسے شخص سے دوستی مت کرنا جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ داری توڑنے والا ہو۔ فإنی وجدتہ ملعونا فی کتاب اللہ فی ثلاثۃ مواضع، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا شخص ایسا ملعون ہے، ایسا لعنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 مقامات پر اس پر لعنت کی ہے۔ واحد قطع رحمی کرنے کا گناہ اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 بار لعنت کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فاسق کے ساتھ، کذاب کے ساتھ، احمق کے ساتھ، بخیل کے ساتھ، اور پانچواں رشتہ داری توڑنے والے کے ساتھ کبھی دوستی مت کرنا وگرنہ زندگی میں نقصان اٹھاؤ گے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مثال ہے، ہمارے لیے بھی، کہ ہم ان لوگوں سے بچیں اور ان صفات سے بھی بچیں، جھوٹ سے بچیں، بخل سے بچیں، حماقتوں سے بچیں، لایانی کاموں سے بچیں اور فسق و فجور سے بچیں۔ مالک کائنات ہمیں آپ کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابو جعفر فرماتے ہیں، امام ابو جعفر امام زین العابدین کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد کان علی بن الحسین رضی اللہ یصلی فی کل یوم و لیلۃ 1000 رکعۃ، کہ میرے والد کرامی دن اور رات میں 1000 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے۔ 1000 رکعت نماز نفل امام زین العابدین 24 گھنٹوں میں پڑھا کرتے تھے۔ تو امام زین العابدین کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ نماز کو اپنا محبوب بنا لیں، اور جو نماز کثرت سے پڑھتا ہے وہ یقینی بات ہے قرآن کریم بھی کثرت سے پڑھتا ہے۔ 1000 رکعت نماز نفل میں ویسے ہی قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو جاتی ہے کہ ہم رمضان میں 20 رکعتیں پڑھتے ہیں ایک مہینے میں، 20 کو 30 سے ضرب دے تو 1000 نہیں بنتی، کم بنتی۔ تو امام زین العابدین قرآن کریم کے بھی حافظ تھے، اور ایسے حافظ کہ جو بھی آیا سوال اس نے کیا قرآن کریم سے اسے جواب دیا۔ وصیت بیٹے کو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داری توڑنے والے، اس پر اللہ نے 3 بار لعنت کی ہے۔ تو یہ آپ کی قرآن کریم کے ساتھ محبت اور الفت تھی کہ آپ قرآن کریم بھی کثرت سے پڑھتے، نماز نفل کثرت سے ادا کیے کرتے۔ تو یہ آپ کا کردار تھا اللہ کی بارگاہ میں، اپنی عبادت میں اس درجہ پاسا تھے، اور پھر جو وقت بچتا وہ اپنا مال و دولت سارا خلق خدا پہ لٹا دیتے۔ کئی گھر آپ کے خرچے پہ پل رہے تھے، وہ خاندان، کئی خاندان ایسے، کم از کم 100 خاندان ایسا تھا مدینے کا جن کا خرچہ امام زین العابدین دیتے، اور یہ مخلوق کے ساتھ آپ کی وفا تھی۔ امام زین العابدین نے اپنے کردار سے بتایا کہ نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، یہ اپنے ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی ضروری ہے، مخلوق خدا کی خدمت بھی ضروری ہے، کہ مخلوق خدا کی خدمت نہیں ہوگی تو پھر یہ نمازیں بھی تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ تم نمازیں پڑھتے رہو اور تمہارا ہمسایہ بھوکا رہے، تمہارا دوست بھوکا رہے،
تو وہ فیض بھی تمہیں کبھی نہیں ملنے والا۔ اس لیے رب کو بھی راضی کرنا ہے اور مخلوق کی بھی خدمت کرنی ہے۔ مالک العزت ہمیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جو کربلا میں یزید کی لشکر میں تھا، تو آپ نے اس کی بڑی عزت کی، مہمان نوازی کی، ضیافت کی۔ جب کھانا کھا چکا تو کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا جب تو آیا تھا تو اسی وقت میں پہچان گیا تھا کہ تو فلاں شخص ہے جو میدان کربلا میں یزید کی لشکر میں تھا اور فلاں جگہ پہ کھڑا تھا، اس وقت تو نے یہ لباس پہنا ہوا تھا، میں پہچان اسی وقت گیا تھا، لیکن وہ تیرا کردار تھا اور یہ جو کچھ ہوا یہ میرا کردار ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی معاف کر دیا اور اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو اپنے قریب کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے دل خلق خدا کے لیے صاف کر دیں۔ امام زین العابدین کا صدقہ اللہ رب العزت ہمیں ان مشکلات سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ دوسری اہم بات، قرآن کریم یا جو بھی مقدس اوراق ہے وہ جلانے کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مقدس اوراق کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے، ان کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر کوئی مقدس اوراق پوشیدہ ہو جائیں، پڑھنے کے قابل نہ رہے، تو ان کو بے حرمتی سے بچانا بھی ہم پر لازم ہے کہ ان کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں ان کی بے حرمتی نہ ہو، کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے، کسی غلیظ مقام پہ وہ نہ جائے، زمین پہ نہ گرے۔ تو یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان مقدس اوراق کی حفاظت کریں، ان کو بے حرمتی سے بچائیں۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے محلے میں کوئی باکس لگوا دیں کہ جن میں گلی سے گزرتے ہوئے اگر کوئی کاغذ کسی کو نظر آئے اٹھائے اور وہیں کھمبے کے ساتھ دیوار کے ساتھ باکس پہ ڈال دیں۔ یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے مقدس اوراق۔ لیکن اگر کسی کے پاس زیادہ جمع ہو گئے گھر میں اور محفوظ مقام نہیں ہے تو اس کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے اگر جلا بھی دیا جائے تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش نہیں ہے کہ بے حرمتی سے بچایا جا رہا ہے، لیکن مقدس اوراق کو جلانے کا بھی اصول ہے کہ ان میں سے اللہ و رسول کا نام جہاں پہ ہے، مثلا کوئی ایسا اخبار ہے جس پہ اللہ رسول کا نام لکھا ہے، وہ اس میں سے کاٹ لیا جائے ایسا، اور اپنے گھر میں قرآن کریم جو پڑھا ہے اس میں وہ رکھ دیے جائیں، یا غلاف میں ان کو پیک کر کے اپنے گھر میں رکھ دیں اور باقی جو حصہ اس کو جلا دیں، لیکن یہ بھی ہو بے حرمتی سے بچانے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن کریم یا مقدس اوراق کو جلاتا ہے اور زمین پر پھینک دیتا ہے تو یہ مقدس اوراق کی توہین ہے، یہ بے حرمتی ہے۔ اس کے بارے میں پاکستان کا 295 بی قانون موجود ہے، یہ قانون ہے 295 بی، کوئی بھی قرآن کریم کی توہین کرے، اس پر پاؤں رکھے یا اسے زمین پر پھینکے تو یہ تعزیرات پاکستان کے تحت، پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت جرم ہے، اور اس جرم کی سزا عمر قید ہے کہ عمر بھر وہ سلاخوں کے پیچھے رہے گا، اب وہ شخص باہر نہیں آ سکتا کہ اس نے قرآن کریم کی توہین کی ہے، مقدس اوراق کی توہین کی ہے۔ تو اس لیے آپ پر لازم ہے کہ جس بندے کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندے نے قرآن کریم کی توہین یا بے حرمتی کی ہے، اس کے خلاف FIR درج کروائی جائے کہ یہ قانون پاکستان کے تحت جرم ہے اور اس پر مقدمہ درج ہوگا۔ اگر راستے میں قرآن کریم پڑا ہوا ملا ہے، کسی نے بے حرمتی کی نیت سے پھینک دیا ہے، تو پھر نامعلوم فرد کے خلاف FIR درج ہوگی، اور آئندہ جو اس مقام پر بے حرمتی کرتا ہوا پایا جائے گا وہ اس FIR میں بھی داخل
داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ تمام اہل محلہ جا کر FIR درج کروائیں، مقدمہ درج کروائیں کہ آئین پاکستان 295B کے مطابق اس پر پرچہ درج کیا جائے، ایسے بندے کو ڈھونڈا جائے، اس کی تلاش کی جائے کہ جس نے قرآن کریم کو اس طرح جناب میں کوڑے کے ٹکٹ پہ پھینک دیا ہے، اس سے مقدس قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی جذبات مجروح ہوئی۔ یہ ہم سب پر لازم ہے، آپ سب اہل محلہ اس کے خلاف FIR درج کروائیں، اور آئندہ کے لیے مسجد میں بھی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ لوگ مقدس قرآن لا کر رکھیں اور ان کو ہر مہینے پیک کر کے محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ روڈ کے اوپر بھی باکس لگائیں جن پر گزرتے ہوئے اگر کسی کی نظر پڑے تو اس میں وہ مقدس قرآن زمین سے اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیں۔ اکثر ہمارے دکاندار اور رضاق یہ سستی کرتے ہیں کہ پکوڑے بیچنے کے لیے اخبار رکھ دیتے ہیں، اخبار میں بھی اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، تندور والے روٹیاں دیتے ہیں، اخبار میں رکھ کے دے دیتے ہیں۔ تو ایسے اخبار خواتین کیا کرتی ہیں، ان کو شیشے صاف کر کے باہر پھینک دیتی ہیں کوڑے کے اوپر۔ تو اس سے بھی آپ اپنی خواتین کو بھی روکیں، تندور والوں کو جو ایسا کام کر رہے ہیں ان کو یہ شعور دیں کہ یہ مقدس قرآن ہے، ان کی بے حرمتی جو ہے یہ قابل تعزیر جرم ہے اور اس کی سزا عمر قید ہے۔ مالک کائنات ہمیں قرآن کریم کی عظمت اور شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔